ناظرین، GGP میڈیا میں خوش آمدید۔ پاکستان کی افغانستان کے اوپر سٹرائکس کے بعد کچھ افغان دہشت گردوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہوئے خودکش حملہ کیا، اور اس کے بعد ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو افغان فورسز ہیں، افغان آرمی ہیں، انہوں نے بارڈر کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر انپرووکڈ اگریشن کرتے ہوئے جو ہے اٹیک کیا ہے، جس کے جواب میں پھر جب پاکستان نے جواب دیا اس کے بعد سے افغانستان کی طرف ایک مکمل خاموشی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے دہشت گردی کو لے کر؟ پاکستان کی جو سٹرائکس ہیں افغانستان میں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کو؟ میرے انالیسس کے مطابق یہ ٹریجیکٹری کس طرف جا رہی ہے اور آگے چیزیں کس طرح انفولڈ ہوں گی، ان تمام ٹاپکس کے اوپر یہ ویڈیو ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے پاکستان نے جب سٹرائکس کی افغانستان کے اندر، تو ہم نے کلیئرلی TTP کے ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کیا، جو ان کی سینکچوریز ہیں، جہاں پہ یہ اسلحے کو کلیکٹ کرتے ہیں، جہاں پہ ان کے ریکروٹمنٹ اور ٹریننگ سینٹرز ہیں۔ 3 صوبوں کے اندر 7 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ پاکستان نے اٹیک کیا، اور اس کو کاؤنٹر سینکچوری آپریشنز کہتے ہیں، جو کہ ایک لیگل میکنزم ہے کاؤنٹر انسرجنسی کے اندر، اور پاکستان کو باقاعدہ طور کے اوپر، قانونی طور کے اوپر، موریلٹی کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے پاکستان کو حق حاصل ہے ان دہشت گردی کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا۔ اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے افغانستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جو دہشت گردی کے اڈے آپ نے اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں، ان کو یا تو ختم کریں۔ ہم نے آفر بھی کیا کہ ہم مل کے بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن افغان طالبان کی جو ہٹ درمی ہے اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ قائم ہے، اور اس سے ڈائریکٹلی پاکستان سفر کر رہا ہے۔ تو جب افغان طالبان ان کو ختم نہیں کر رہیں گے، تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو پھر پاکستان ظاہر ہے ڈائریکٹلی ختم کرے گا۔ اب یہاں پہ افغان طالبان تو یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ TTP ہے ہی نہیں، اور پاکستان نے جب TTP کے ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کیا افغانستان کے اندر، تو اس کے بعد افغان آرمی کا پاکستان کے اوپر فائرنگ کرنا اور پاکستان کی فورسز کو اٹیک کرنا، اٹ کلیئرلی شوز کہ یہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے، یہ رجیم ہے، اور ان کے جتنے بھی ایسٹس موجود ہیں افغانستان کے اندر اور پورے خطے کے اندر، وہ TTP کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ وہ TTP ان کا ایک عام ہے جس کا وہ استعمال کرتے ہیں، جس کو ایز اے لیوریج استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اسی وجہ سے تو افغانستان کی جو آرمی ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر رہی ہے جب پاکستان نے TTP کے ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کیا۔ دوسری امپورٹنٹ بات میں نے آپ سے، جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں افغانستان کے اندر کاؤنٹر سینکچوری آپریشنز، اس کو اگر آپ دیکھیں، کسی بھی انسرجنسی کو، کسی بھی دہشت گردی کو، تو اس کو آپ 3 ڈومینز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ 33% اس کا جو ہوتا ہے وہ کائنیٹک آپریشنز ہوتے ہیں ود ان ٹیریٹری، یعنی پاکستان کی اپنی سرحد کے اندر جو آپریشنز ہیں۔ پاکستان TTP کو بھی ہٹ کر رہا ہے، پاکستان BLA کو بھی ہٹ کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو پرانی ویڈیوز میں باقاعدہ ایکسپلین کرتا رہا ہوں کہ جو ہماری یہ والا اینگل ہے وچ از 33% آف دی آپریشن، یہ جو پاکستان کر رہا ہے کاؤنٹر انسرجنسی، وہ اس وقت دنیا کی جو کاؤنٹر انسرجنسی اسٹڈیز ہیں اس میں ٹاپ ناچ ہے۔ پاکستان کا کیجویلٹی ایکسچینج ریشو 2023 سے 2026 میں اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کتنی تیزی سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پاور گین کر رہی ہیں، اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کر رہی ہیں، اور TTP ہٹ لے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد BLA کی اگر آپ بات کریں تو پچھلے 15-20 دنوں میں ہم نے میجر ڈیگریڈیشن آپریشن کیا ہے، جس میں کچھ رپورٹس کے مطابق 20%، کچھ کے مطابق 20-30% ہم نے ایک انٹرنیشنلی پروسکرائبڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کو ہم نے نیوٹرلائز کیا، ان کے فائٹرز کو۔ تو یہ بہت بڑے سکسیس ہیں ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین میں۔ 33% یہ ہے۔ 33% آپ کا ایڈیولوجیکل وارفیئر ہوتا ہے، نیریٹو وارفیئر ہوتا ہے، جس میں ایک بیانیہ TTP کا ہے، BLA کا ہے، اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ پاکستان کا ہے۔ پاکستان نے اس ڈومین کے اندر بھی جب ان کو فتنہ الخوارج کہا TTP کو، تو اس کے بعد سے اب بچہ ان کو خوارج کہہ رہا ہے۔ ان کا جو نیریٹو تھا، جو ریلیجس نیریٹو یہ لے کے آتے تھے پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ، وہ بالکل زمین بوس ہو گیا۔ اسی وجہ سے ابھی اپنی جو TTP سے زیادہ کبھی کہتے ہیں کہ جی داعش ہے، تو کبھی کئی اپنے نام چینج کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ دیٹ بیسکلی از دا نیریٹو ڈومین۔ اچھا، اب باقی جو 33% ہے وہ کاؤنٹر انسرجنسی کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، وہ ہے سینکچوریز کے خلاف آپریشن کرنا۔
جب تک سینکچریز موجود ہیں، آپ اگر ریلیجس نیریٹو یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ نکال بھی دیں، آپ ان کے کائنیٹک ڈومین میں اپنی ٹیریٹری کے اندر ان کے دہشت گردوں کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ بھی کر دیں، لیکن دہشت گردی تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ سینکچریز کو ہٹ نہیں کرتے. یہ ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے کاؤنٹر انسرجنسی کا. اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کی سینکچریز افغانستان میں موجود ہے. پاکستان جو ان کی سینکچریز کو پچھلے کچھ عرصے میں ہٹ کرتا رہا افغانستان کے اندر، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی مہذب ملک کی طرح کہ پاکستان نے بے تحاشا دفعہ افغان گورنمنٹ کو کہا کہ آپ ان کو ختم کریں. جب انہوں نے ختم نہیں کیا تو ہم نے افغانستان کے اندر جا کے ہٹ کیا کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، ہم ان کو افغانستان کے اندر ہٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کی حکومت کی جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کے لیے یعنی دنیا میں کیا آپ منہ دکھائیں گے کہ افغانستان کے اندر اتنی دہشت گردی ہے، افغانستان کے اندر اتنے دہشت گرد ہیں اور آپ دوسرے ملکوں میں وہ دہشت گردی بھیج رہے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم نے ان کی گورنمنٹ کو پش کرنا ہے کہ وہ ان سینکچریز کو تباہ کرے. جو ہماری سٹرائکس کا اصل مقصد تھا کہ ہم گورنمنٹ کو پش کریں کہ وہ ان کو ختم کرے. لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے وہ دا انویلنگ اور ان ایبل ڈاکٹرن ان کے اوپر کمپلیٹلی اپلائی ہو چکا ہے انٹرنیشنل لاء کا. یعنی وہ بالکل بھی ان دہشت گردوں کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے. تو آئی تھنک پاکستان کو اب یہ جو کاؤنٹر سینکچری آپریشنز ہیں ان میں اپنی جو موٹیویشن اور اپنا مقصد ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یعنی پہلے ہم وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ افغان گورنمنٹ پہ پریشر آئے کہ وہ ان سینکچریز کو تباہ کریں. اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کرنے میں، تو ہم خود ہی جتنی بھی سینکچریز ہیں افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کی، ہم ان کو تباہ کریں. افغان طالبان یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ان کے پاس ایک ایسٹ ہے جس کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر کے پوری دنیا سے پاکستان کے دشمنوں سے سپورٹ لے سکتے ہیں، انڈیا سے بھی پیسے لے سکتے ہیں اور انڈیا ان کو دے رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس ایسٹ کو افغان طالبان کے لیے مزید برڈن بنا دیں. ایک تو ہم ان پہ برڈن بھی بنائیں، دوسرا ہم ایک لائبلٹی بھی بنا دیں. ہم اس ایسٹ کو افغانستان کے اندر اتنا زیادہ ڈی گریڈ کر دیں کہ اس کی کیپیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور اس کا حل یہی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ریسورسز موجود ہیں کم زیادہ، ہم افغانستان کے اندر جا کے ان کو ٹارگٹ کریں، ان کو کاؤنٹر سینکچریز کو مزید جو سینچری آپریشنز ہیں ان کو مزید ایکسپینڈ کریں. ہم کاؤنٹر سینچری آپریشنز کو ایک روٹین بنائیں اور اس میں سے سینسیشن کو بالکل نکال دیں. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے میڈیا کے اندر ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جب افغانستان کے اوپر سٹرائکس کی، اس کے بعد جب یہ دہشت گردی انہوں نے افغان خودکش بمبار انہوں نے بھیجے اور دہشت گردی ہوئی، تو بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی افغانستان کے اندر جب ہٹ کریں گے تو وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ مزید دہشت گردی کرے گی، پاکستان میں دہشت گردی بڑھے گی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی ڈیٹریمنٹل سوچ ہے، یہ بڑی خطرناک سوچ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی ریالٹی سے، فیکچول انالیسس سے یہ چیز دور ہے. میں نے جب افغانستان کے اوپر پاکستان نے اسٹرائکس کی تھی تو میں نے اس ویڈیو یہ آپ کے سامنے چل بھی رہی ہوگی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ شارٹ ٹرم اٹیکس بڑھتے ہیں جب آپ سینکچریز کو ہٹ کرتے ہیں. ٹرکی نے پی کے خلاف جب اٹیک کیا، جب انہوں نے 2010 آنورڈز پی کے کی ریئر بیسز کو عراق سیریا میں ہٹ کرنا شروع کیا، تو شارٹ ٹرم میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے پی کے اٹیکس ٹرکی میں زیادہ ہوئے، لیکن ود ان ڈیز وہ جو اٹیکس تھے وہ بہت کم ہو گئے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سینکچری کو ہٹ کرتے ہیں، جب آپ لاجسٹیکل ہب کو ہٹ کرتے ہیں، تو وہ جو دہشت گردی کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس ریجن کے سراؤنڈنگ کے اندر ایک ایسا خطہ موجود ہے جہاں پہ ان کو امیونٹی حاصل ہے. پاکستان میں آئیں، دہشت گردی کریں، جتنی مرضی دہشت گردی کر لیں، دا مومنٹ یو انٹر افغانستان آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان دہشت گرد تنظیموں کو جوائن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو بیچتے ہی، پریزنٹ سیل ہی اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو کچھ ہو نہیں سکتا. آپ افغانستان کے اندر اگر آ جائیں گے تو آپ جو مرضی بڑی کارروائی کر دیں، آپ کو پیسے بھی ملیں گے، دہشت گردوں کو سب کچھ ملے گا، بٹ دا مومنٹ یو انٹر افغانستان آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. اسی وجہ سے جب 2006, 7, 8 میں یہ اپنی پیک کے اوپر تھی یہ دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی، تو اس وقت یہ کرتے تھے کہ یہ جیلوں کو ہٹ کرتے تھے اور یہ جوڈیشری کو ہٹ، یعنی ججز کو اور عدالتوں کو نشانہ بناتے تھے. سیکورٹی فورسز کو تو کنٹینیوسلی نشانہ بناتے آئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سینس آف امیونٹی دی جائے اپنے دہشت گرد کو. تو اب ان کے پاس صرف اور صرف ایک امیونٹی بچی اور وہ افغانستان ہے. تو اس وجہ سے جب ہم نے ان کی امیونٹی کو آپ نے ہٹ کیا تو ان کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہے. اب ان کے لیے دنیا میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ وہ محفوظ ہیں.
آپ جب سینکچریز کو ہٹ کرتے ہیں, آپ جب ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کرتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے وہ ان ہائیڈ آؤٹس کی لوکیشن کمپرومائز ہو جاتی ہے, ان لوکیشنز کو چھوڑ کے اور ریموٹ ایریاز میں جانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے تو 7 ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کیا, ان کے جو سینکڑوں ہائیڈ آؤٹس اور ہیں ان کو بھی ایک میسج گیا کہ پاکستان کے پاس ہو سکتا ہے ان کی لوکیشنز ہوں, تو وہ ہائیڈ آؤٹس بھی اب خالی ہو رہے ہیں. تو ایک افراتفری اس وقت افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کو لے کے مچی ہوئی ہے, وہ اپنی جگہوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو پوری دہشت گرد تنظیم کے اندر بہت زیادہ ڈپریشن آ جاتا ہے, بہت زیادہ ہوپلیسنس آ جاتی ہے, اور ہوپلیسنس ان دہشت گردوں کی تو دشمن ہے. تو کرتے یہ ہیں, چاہے پی کے ہو, چاہے آئیسس ہو, داعش یا ٹی ٹی پی ہو, تو کرتے یہ ہیں کہ اس شارٹ ٹرم ڈسپڈنس جو ان کے اندر آ رہی ہے, جو ڈپریشن آ رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے جتنے بھی ایسٹس موجود ہوتے ہیں ان کو لے کے یہ اٹیکس کو کروانے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ یہ ایک امیج دے سکیں کہ نہیں ہم ابھی بھی اس قابل ہیں کہ ہم اٹیکس. اصل میں یہ میجرلی ڈی گریڈ ہو چکے ہوتے ہیں, ان کا ٹیمپو ڈی گریڈ ہو چکا ہوتا ہے. تو شارٹ ٹرم میں نے اس ویڈیو میں بھی لاسٹ جو کی تھی آپ کو بتایا کہ شارٹ ٹرم اٹیکس بڑھیں گے, لیکن اگر پاکستان اپنے کاؤنٹر سینکچری آپریشنز کو کنٹینیو کرے تو بہت تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ یہ دہشت گرد تنظیم میجر بلوز لے گی. پاکستانیوں کے لیے یہی وہ ٹائم ہے کہ ہم پچھلے 20-25 سال سے اس دہشت گرد تنظیم کا مقابلہ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کائنیٹیکلی ہم ان کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں, بی ایل اے کو ہم نے کتنا تباہ کر دیا ہے. یہی وہ موقع ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ اس جو کاؤنٹر سینکچری آپریشنز ہیں پاکستان کے, اس کے اوپر پوری دنیا کو ایک میسج دیں کہ ہم کنٹینیو کریں گے ان آپریشنز کو, جو کاؤنٹر سینکچری آپریشنز ہیں. دہشت گرد چاہتے یہی ہیں کہ اپنی کیپیبلٹی کو وہ ایک پرسیپشن بلڈ کر سکیں کہ وہ ابھی بھی کیپیبل ہیں, اس پرسیپشن کو ہی ہم نے توڑنا ہے. دا مومنٹ وی کنٹینیو ٹارگیٹنگ دیئر سینکچریز, یہ دہشت گردی آپ دیکھیں گے کہ نوز ڈائیو کرے گی. یہ بات آپ ٹرکی کی ایگزامپل میں, پی کے کی ایگزامپل میں بھی دیکھ چکے ہیں. شارٹ ٹرم بڑھتے ہیں لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجک اٹیکس بالکل بہت تیزی سے نیچے گرتے ہیں. اپرچونسٹک اٹیکس کی طرف یہ دہشت گرد آرگنائزیشن چلی جاتی ہے. اپرچونسٹک اٹیک ہوتے ہیں کہ موقع ملا تو اٹیک کر, اسٹریٹجائز کر کے پلان کر کے اٹیکس کرنے کی قابلیت ان میں نہیں رہتی. ہمیں اس گول کو اچیو کرنا ہے کہ ہم نے ان کو ٹوٹلی ڈی گریڈ کرنا ہے, ڈیگریڈیشن آپریشنز کرنے ہیں. اور ابھی وہ موقع ہے کہ جب ہم نے اتنی اچیومنٹ ان کے خلاف حاصل کی ہے, تھوڑا سا ہم اگر اور ان کو پش کریں گے افغانستان کے اندر, اٹ ول بریک دیئر اسپائنل کارڈ ونس اینڈ فار آل. پاکستان زندہ باد.